تاریخ نے ہمیں بہت سے ذہین لوگوں سے نوازا جنہوں نے اپنی ایجادات کی مدد سے انسانیت کا لائف سٹائل ہی بدل کے رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی ہیرو کی جسے دنیا کافی حد تک بھلا چکی ہے، لیکن اس کی انوینشنز قابل ستائش ہیں۔ 1856 کی 9 اور 10 جولائی کی درمیانی رات کو اس وقت کی سلطنت آسٹریا اور موجودہ کروشیا میں ایک سربین جوڑے کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت آئے ہوئے طوفان کو دیکھتے ہوئے، جس میں بجلی زور سے کڑک رہی تھی، بچے کی دائی نے اسے اندھیرے کا بچہ کہا تو اس کی ماں نے فوری جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ روشنی کا بچہ ہے۔ اور اس روشنی کے بچے نے آگے چل کر بنی نوع انسان کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا کہ تاریخ انسانی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ہمیں روشنی یا بجلی کی موجودہ شکل دکھانے والے، یا یوں کہیں کہ اے سی کرنٹ سے واقف کروانے والے، یہ نیکولا ٹیسلا تھے۔ تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے اور کبھی بھی اپنے کاموں کی ستائش کے طالب نہ بنے۔ پیسہ، عزت اور شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر ان افراد نے نوع انسانی کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ نیکولا ٹیسلا ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار شخصیت تھی کہ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے آرکیٹیکٹ کی حیثیت سے یاد رکھتی ہے۔ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کے ان گنے چنے لوگوں میں شمار ہوا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم 20ویں صدی میں داخل ہوئے ہیں، اور انہی کی وجہ سے بہت سے نئے کام اور بہت سی نئی ٹیکنالوجیز وجود میں آئیں۔ ریڈیو کس نے ایجاد کیا؟ جواب میں زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں مارکونی کا نام آئے گا، کیونکہ زیادہ تر ٹیکسٹ بکس میں بھی یہی لکھا ہے۔ تاہم جو چیز اکثر کتابوں میں نہیں لکھی وہ یہ ہے کہ مارکونی کے پیٹنٹ کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے غلط قرار دیتے ہوئے اسے ٹیسلا کے نام سے موسوم کر دیا، کیونکہ نیکولا ٹیسلا ہی ریڈیو کا اصل انوینٹر تھا۔ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو بجلی اور اس کے متعلقہ چیزیں بنانے، یا یوں کہیں کہ ایجاد کرنے میں شوق شاید اپنی ماں کو دیکھ کر ہوا، جو کہ اکثر اپنے گھریلو کام کاج کے لیے چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی نئی ایجاد کر کے اپنے گھر کے کاموں کو آسان کرتی رہتی تھی۔ پھر ٹیسلا نے آسٹریا کی بہترین تعلیمی اداروں سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ 1884 میں ٹیسلا کام کے سلسلے میں امریکہ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اس ملازمت کے دوران انہوں نے ایڈیسن کے ڈی سی جنریٹر میں آئے ہوئے مسئلے کو حل کر کے اس کی کارکردگی کو بہتر بنایا۔ تاہم اجرت کے معاملے پر ایڈیسن کے وعدہ خلافی سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور پھر مختلف سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مختلف کمپنیز میں کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب بجلی یا الیکٹریسٹی کا انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں ٹیسلا کی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک اور ایڈیسن کی کمپنی کے درمیان بجلی کے سسٹم اے سی اور ڈی سی کی جنگ چھڑ گئی۔ بالآخر ٹیسلا کا اے سی سسٹم طویل فاصلے تک ہائی وولٹیج، ہائی فریکوینسی کرنٹ پہنچانے کی صلاحیت کی بنا پر کامیاب رہا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگی کہ 1893 میں شکاگو میں ہونے والے ورلڈ کولمبین ایکسپو میں ٹیسلا نے پہلی بار اے سی سسٹم کی افادیت اور عملی طور پر اس کے قابل انتظام ہونے کے حوالے سے اتنا شاندار ڈیمونسٹریشن دیا کہ اے سی سسٹم ہی دنیا میں رائج ہوا، اور آج بھی یہی رائج ہے۔ اس زمانے میں جب دنیا میں تیل کی قلت یا کلین انرجی کا تصور کرنا بھی محال تھا، ٹیسلا نے 1895 میں نائگرا فالز پر دنیا کا سب سے پہلا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ لگایا۔ ٹیسلا کا نام الیکٹریکل انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ٹیسلا کوئل کی وجہ سے کبھی نہیں بھول سکتا۔ ٹیسلا کوئل آج بھی ہماری استعمال میں آنے والے تقریباً سبھی برقی آلات کا ایک بنیادی جزو ہے۔ ریڈیو کے حوالے سے خود ٹیسلا نے کہا تھا، مارکونی اچھا بندہ ہے اور اسے جاری رہنے دینا چاہیے، وہ میرے 17 پیٹنٹس استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح ایکس رے، ریڈار، ریموٹ کنٹرول، وائرلیس کمیونیکیشن، نیون لائٹس، غرض اس طرح کے بے شمار آلات اور ٹیکنالوجیز کے نظریات نیکولا ٹیسلا نے پیش کیے تھے۔ ٹیسلا 8 زبانیں جانتے تھے، جس میں سربین، انگلش، چیک، جرمن، فرینچ، ہنگیرین، اٹالین اور لاطینی شامل تھیں۔ ان کی یادداشت فوٹوگرافک تھی، یعنی وہ صرف ایک بار دیکھ کر پوری کتاب یاد کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ بنا کوئی ڈرائنگ بنائے صرف اپنے دماغ میں آئے آئیڈیاز کی مدد سے مشین بنایا کرتے تھے۔ موت کے بعد دنیا نے ایک عرصہ تک ٹیسلا کو بھلائے رکھا، لیکن پچھلی صدی کے آخر میں ان کے حوالے سے ہونے والی نئی تحقیق کے بعد ان کے نام اور کام کے حوالے سے کم از کم سائنسی دنیا میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم عوامی سطح پر آج بھی ان کا نام زیادہ نہیں جانا جاتا۔ گوگل کے کو فاؤنڈر لیری پیج کا کہنا ہے، ٹیسلا کی کہانی ایک اداس کر دینے والی داستان ہے۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کو کمرشلائز نہ کر سکے اور وہ اپنی ریسرچ جاری رکھنے کے لیے بھی بمشکل کما پاتے تھے، اور پھر اسی طرح اپنی ساری زندگی ہوٹلوں میں گزارا کرنے والا یہ درویش صفت شخص نیو یارک کے ایک ہوٹل کے کمرے میں 1943 کے جنوری کی 7 تاریخ کو اس دنیا سے چلا گیا۔ ٹیسلا کے ایک انتہائی قابل انوینٹر اور انجینئر ہونے کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی کہ وہ حقیقی معنوں میں مستقبل دیکھ سکتے تھے اور ساری زندگی اس مستقبل کی تعمیر میں لگے رہے۔
टेस्ला तारीखी इंसानी में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने हकीकी मानों में मुस्तकबिल की तामीर, नौ इंसानी की तामीर और तरक्की और उसकी फलाह के लिए बेलौस होकर काम किया। ये वो चीज़ है जो टेस्ला को हमेशा दूसरे इन्वेंटर्स और फ्यूचरिस्ट से हमेशा बुलंद रखने के लिए काफ़ी है। साइंस, स्पेस रिसर्च, इर्तिका यानी एवोल्यूशन और भाईचारे के फ़रोग और उनके शोबों में टेस्ला की खिदमात और उनके नज़रियात के सराहत को मानते हुए अक़वाम मुत्तहिदा 10 जुलाई को टेस्ला डे के नाम से मौसूम कर चुकी है और इस इदारे से वाबस्ता तमाम इदारे और मुल्क इस दिन को मनाते हैं। टाइम मैगजीन ने 1931 में उनकी 75वीं सालगिरह के मौका पर अपने कोर पर इस सुर्खी के साथ छापा था, ऑल द वर्ल्ड्स हिज पावर हाउस, पूरी दुनिया उनका पावर हाउस है। और यकीनन टेस्ला कुर्रे अर्ज़ को एक पावर हाउस बनाकर दुनिया के तमाम इंसानों को हमेशा के लिए मुफ्त बिजली फराहम करना चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।